فاطمہ زہرا سے یہ سوال کرنا کہ فدک کہ تم سچ کہہ رہی ہو یا جاتے جاتے ایک روایت سن لیں تاکہ آپ کو پتا چلے آل محمد کی مظلومیت کا علم ہو. امیر المومنین نے وہ بات واضح کر دی میں نے انشاءاللہ آپ کی خدمت میں. جب بنت رسول نے کہا کہ فدک میرا ہے تو بس بات ثابت ہو گئی. اس کے بعد امیر المومنین گواہی دے رہے ہیں, حسن و حسین گواہی دے رہے ہیں. اللہ اکبر. فاطمہ زہرا دربار میں آ رہی ہے. اللہ اکبر. آج کی شب حسن و حسین یتیم ہونے جا رہے ہیں. زینب و ام کلثوم اپنی ماں کا ماتم کر رہی ہیں. سنیں گے آزاداروں, آج علی کا ہمدم جدا ہو رہا ہے. ربط مصائب کے لیے یہ دو جملے سن لیجئے. ایک اہل سنت کا عالم تھا, اس نے خلفاء کے اوپر کتاب لکھنے کا ارادہ کیا. پہلی خلافت, دوسری خلافت, تیسری خلافت پر کتابیں لکھ لی. جب حضرت علی پر کتاب لکھنا شروع کر رہا تھا تو کسی عالم نے کہا کہ جاؤ علامہ امینی کے پاس, جاؤ ان کے پاس اور ان سے رہنمائی لو. انہوں نے حضرت علی کی تاریخ پر بہت مطالعہ کیا ہے, وہ تمہاری چوتھی خلافت, چوتھے خلیفے کے سلسلے میں تمہاری رہنمائی کریں گے. ایک دفعہ وہ سنی عالم علامہ امینی کے پاس آئے اور کہا کہ توجہ کیجیے گا, علی کی غربت ذرا سنیے. ایک مرتبہ سنی عالم نے کہا کہ میں علی ابن ابی طالب پر کتاب لکھنا چاہتا ہوں, آپ میری رہنمائی کیجیے. بے عنوان چوتھا خلیفہ لکھنا چاہتا ہوں. سنیں گے علامہ امینی نے کیا جواب دیا. علامہ امینی نے اس سنی عالم سے کہا علی پر کتاب مت لکھو. کیوں؟ کہا اس لیے کہ علی تو مسلمان نہیں تھا. کہا علامہ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ, علی مسلمان نہیں تھا. کہاں؟ اس لیے کہ جو مسلمان ہوتا ہے نا, وہ مسلمان مملکت میں اس کی جان محفوظ ہوتی ہے, اس کا مال محفوظ ہوتا ہے, اس کی ناموس محفوظ ہوتی ہے. ہائے, نہ علی کی جان محفوظ, نہ علی کا فدک محفوظ, نہ علی کی ناموس زہرا محفوظ. اللہ اکبر. ایک مرتبہ امیر المومنین نے جناب زہرا کو دربار میں بھیجا اور کہا کہ اللہ اکبر, بنت رسول دربار میں جا رہی ہے. ہزاروں, ایک مرتبہ نہیں, دو مرتبہ نہیں, متعدد مرتبہ بنت رسول کو فدک مانگنے کے لیے دربار جانا پڑ رہا ہے. ایک مرتبہ بنت رسول دربار میں پہنچی, بات کی, گفتگو کی. ایک مرتبہ بنت رسول کو تحریر لکھ کر دے دی. اللہ اکبر. میں اور آپ اگر وہاں ہوتے نا تو ہم اس کا ہاتھ وہیں روک دیتے. تحریر لکھ کر مت دینا, اس لیے کہ اس کا نتیجہ بڑا خطرناک نتیجہ ہے. بس ایک مرتبہ فاطمہ زہرا کے ہاتھ میں تحریر آ گئی فدک کی. بس ایک مرتبہ بنت رسول دربار سے نکلی, ایک مرتبہ اپنے گھر کی طرف آنا پڑ رہی ہے کہ ایک مرتبہ اس شخص سے ملاقات ہوئی. اس شخص سے ملاقات ہوئی. کہا کہ بنت رسول سے پوچھا کہاں سے آ رہی ہے. کہا دربار سے آ رہی ہوں. کہا ہاتھ میں کیا ہے. کہا فدک کی تحریر ہے. ایک مرتبہ اس شخص نے کہا یہ تحریر مجھے دے دو. بس بنت رسول نے منع کیا. سنیں گے آزادارو, ایک مرتبہ بنت رسول نے منع کیا. بس ایک مرتبہ یہ سننا تھا. اس شخص نے بنت رسول پر زور سے لات ماری. بنت رسول ایک مرتبہ
دیجیے گا، سادات معاف کر دیے گا. ایک مرتبہ اس شخص نے ہاتھوں کو اٹھایا، امین الاسلام تبرسی اس روایت کو نقل کرتے، ہاتھوں کو اٹھایا، فاطمہ کے چہرے پر اتنی زور سے تماچا مارا، فاطمہ کے گوشوارے سے. عزادارو، جب گھر پلٹ کر جانا نا، آج شب شہادت ہے، آج شب شہادت ہے، آرام دہ نیند نہیں ہونی چاہیے. سونے سے پہلے ہائے علی کی قربت کو یاد کر لیجئے گا، اس لیے کہ علی بھی فاطمہ کی شہادت کے بعد گھر میں بیٹھ کر گریہ کیا کرتا تھا. ورقہ بن عبداللہ کہتا ہے، ورقہ بن عبداللہ کہتا ہے ایک مرتبہ علی کے گھر سے علی کے رونے کی آواز آ رہی ہے. میں نے دروازے کو دستک دی، علی مرتضیٰ آئے. ایک مرتبہ ورقہ بن عبداللہ کہتے، اے علی، کیا اپنی زوجہ کے مر جانے پر گریہ کر رہے ہو؟ ہائے علی، ایک مرد کو عرب میں ایک مرد کو زیب نہیں دیتا، عورت بیوی کے مر جانے پر گریہ کرے. میرا مولا کہتا ہے ہائے فاطمہ کے مر جانے پر گریہ نہیں کر رہا، ہائے فاطمہ پر جو کوڑے کے نشانات ہیں، تماچوں اور لاتوں کے نشانات کو سوچ کے گریہ کر. خدا آپ کو کوئی غم نہ دے. بس ایک مرتبہ میری اور آپ کی شہزادی نے وصیتیں کر دی. علی گھر میں نہیں ہے، حسن حسین گھر میں نہیں ہے. ایک مرتبہ خادمہ سے مخاطب ہو کر بنت رسول نے کہا، میں اپنے حجرے میں جا رہی ہوں، جب تک میری تسبیح کی آواز آتی رہے سمجھ لینا کہ فاطمہ زندہ ہے. جب میری تسبیح کی آواز بند ہو جائے تو سمجھنا رسول کی بیٹی اس دنیا سے جا چکی ہے. بس ایک مرتبہ سنیں گے عزادارو، حسن و حسین داخل ہوئے، حجرے میں داخل ہوئے. ایک مرتبہ اپنی ماں کے بارے میں دریافت کیا تو کہا کہ مادر گرامی اپنے حجرے میں ہیں. لیکن بیٹو جب حسن حسین نے کہا کہ یہ ہماری ماں کے سونے کا وقت تو نہیں ہے تو کہنے والے نے کہا کہ بیٹو تمہاری ماں سو نہیں رہی ہے بلکہ اس دنیا سے رخصت ہو گئی. بس ایک مرتبہ حسن آگے بڑھے، اکبر الحسن وقع علی فاطمہ. ایک مرتبہ حسن آگے بڑھے اور حسن نے اپنے آپ کو مادر گرامی پر گرا دیا. کلمینی، مولا حسن کہتے مادر گرامی مجھ سے گفتگو کیجئے، مجھ سے کلام کیجئے قبل اس کے کہ میرے بدن سے میری روح نکل جائے. ایک مرتبہ حسین آگے بڑھے، قبل رجلہا، ہائے فاطمہ زہرا کے قدموں پر گرا دیا. فاطمہ کے قدموں کا بوسہ لیتے جا رہے. ایک مرتبہ کا مادر گرامی کلمینی انا ابنوں کا حسین، مادر گرامی میں آپ کا بیٹا حسین ہوں، مجھ سے کلام کیجیے. مادر گرامی میں آپ کا حسین ہوں، چھوٹا حسین، کلمینی. ایک مرتبہ دونوں بچے مسجد میں بھیجا گیا، علی مرتضیٰ کو جا کے اطلاع دی جائے. اللہ اکبر. ایک مرتبہ دونوں بچے اپنے حجرے سے، مادر گرامی کے حجرے سے دوڑتے ہوئے مسجد کی طرف جا رہے ہیں. اپنا امامہ پھینکا ہوگا، رضا پھینکی ہوگی، واہ محمدہ واہ احمدہ کی فریاد کو بلند کر رہے. ایک مرتبہ امیر بابا سے ملاقات ہوئی. ہائے علی مرتضیٰ کو درد بھری خبر سنائی. سنیں گے عزادارو، جیسے ہی علی کے کانوں میں یہ آواز آئی فاطمہ زہرا اس دنیا سے رخصت ہو گئی. علی مرتضیٰ خیبر کو اکھاڑنے والا، مرہب کو پچھاڑنے والا، ہائے علی ایک مرتبہ منہ کے بال زمین پر گر گیا، بے ہوش ہو گیا. علی کو بیدار کیا گیا. بس ایک مرتبہ علی نے اپنا امامہ پھینکا، اپنی ابا کو پھینکا، حجرے فاطمہ پر پہنچے، آواز دی یا زہرا، فلم تکلمہ،
متکلم ہو، یا بنت محمد المصطفیٰ، اے محمد مصطفیٰ کی بیٹی فلاں متکلم ہو. بہت سارے کئی سارے ناموں کے ذریعے سے امیر المومنین پکار رہے ہیں. فاطمہ زہرا اس دنیا سے چلے گئی، جواب نہیں دیا. ایک مرتبہ علی نے ایک غریب کا تذکرہ کیا. کلمینی انا ابنک علی ابن ابی طالب، اے فاطمہ مجھ سے تکلم کرو، مجھ سے گفتگو کرو، یہ غریب علی ابن ابی طالب ہے. بس یہ سننا تھا. مقتل نے بیان کیا، فاطمہ نے آنکھوں کو کھولا. ہائے جیسے ہی فاطمہ نے آنکھوں کو کھولا، علی بھی گریہ کر رہے، فاطمہ بھی گریہ. بس عزادارو آخری لمحات آ گئے، آخری لمحات آ گئے. ہائے غسل دینے کے لیے، غسل دینے کے لیے ایک مرتبہ علی مرتضیٰ جاتے ہیں، غسل دے رہے ہیں، غسل دے رہے ہیں. آپ جانتے ہیں نا یہ خاندان اہل بیت میں تین ایسی سنتیں ملتی ہے، تین ایسی سنتیں ملتی ہے جہاں غسل دینے والا اس طرح گریہ کر رہا جس طرح بوڑھی ماں جوان بیٹے کی لاشیں پہ گریہ کرتی. ایک وہ غسالہ شام کے زندان میں، ہائے جب سکینہ کے زخمی بدن پہ نگاہ پڑی، ارے گریہ کر کے سوال کرتی ہے اس کی ماں کون ہے. اور ایک میرا پانچواں امام مدینے میں سید سجاد کے زخمی بدن پر کوڑوں کے نشانات کو دیکھ کر ایک مرتبہ میرا پانچواں امام گریہ کرتا. اور ایک مرتبہ یہ 11 ہجری شہر مدینہ، ایک مرتبہ مومنوں نے کیا سنا، حسن و حسین نے کیا سنا، کلثوم و زینب نے کیا سنا، ایک مرتبہ کیا سنا. ہائے بابا ایک مرتبہ غسل دیتے دیتے ارے زاروں قطار دیوار پہ سر مارتے ہوئے گریہ کر رہا ہوں. بس ایک مرتبہ فاطمہ زہرا کو کفن دیا، فاطمہ زہرا کو کفن دیا. ایک مرتبہ علی مرتضیٰ نے آواز دی، یا ام کلثوم، یا زینب، یا حسن، یا حسین، حلمو تزودو من امکم ہذا فراق. اے ام کلثوم، آؤ زینب، آؤ ام کلثوم، آؤ حسن، آؤ حسین، آخری ودا کر لو مادر گرامی سے، یہ بس آخری لمحات ہے، اس کے بعد تمہاری ماں اس دنیا سے جا رہی ہے. ایک مرتبہ مقاتل نے بیان کیا، مولا امیر کہتے ہیں میں گواہی دیتا ہوں، میں خدا کو گواہ بنا کر کہتا ہوں. ایک مرتبہ جیسے ہی بچے حسن و حسین فاطمہ زہرا کے قریب پہنچے، بندے کفن کھولے، فاطمہ نے دونوں ہاتھوں کو بلند کیا، ایک مرتبہ حسن و حسین کو اپنے سینے سے لگایا. ایک غیبی آواز آئی، اے علی حسن و حسین کو اٹھا لو، ارے ان کے رونے سے آسمان کے ملائکہ رو رہے. بس خدا آپ کو کوئی غم نہ دے. آخری مصیبت کو سن لے، علی کی آخری غربت کو سن لیجئے، آخری مصیبت کو سن لیجئے، علی کی آخری غربت کو سن لیجئے. ایک مرتبہ علی جنازے کو اتار رہے ہیں، جنازے کو قبر میں اتار رہے ہیں. جیسے ہی جنازے کو قبر میں اتار رہے، ایک مرتبہ علی کو رسول کی وصیت یاد آ گئی. رسول کی وصیت کیا، کب کی تھی وصیت؟ یہ وصیت کی تھی رسول نے جب علی کی فاطمہ سے شادی ہوئی تھی. فاطمہ کا ہاتھ تھاما، علی کے ہاتھ پہ رکھا. رسول نے فاطمہ کا ہاتھ تھاما، علی کے ہاتھ پہ رکھا اور ایک جملہ کہا، یا علی ہذہ امانت اللہ و امانت رسولہ. اے علی یہ اللہ کی امانت ہے، یہ رسول کی امانت ہے، فاحفظھا. اے علی اس امانت کی حفاظت کرنا. بس ایک مرتبہ علی کو وہ وصیت یاد آئی. ایک مرتبہ ہائے علی مرتضیٰ قبر میں فاطمہ زہرا کو اتار رہے اور ایک مرتبہ کہا، یا رسول اللہ ہذہ امانت لیلۃ الزفاف. یا رسول اللہ یہ وہی امانت ہے جو میرے سپرد کی تھی. ایک مرتبہ رسول کے دو ہاتھ برآمد ہوئے،